اے لوگوں غور کرو، ابھی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے 55 دن باقی ہیں۔ اے لوگوں ابھی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا جائے۔ اے لوگوں غور کرو، جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اے لوگوں غور کرو، اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے۔ اے لوگوں غور کرو، حضرت عبد المطلب کون ہے؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ کون ہے؟ میرے آقا کے دادا جان ہیں۔ اے لوگوں غور کرو، جناب حضرت عبد المطلب کو جب اس واقعے سے بڑا رنج ہوا، جب آپ کو اس واقعے کا پتہ چلا آپ کو بہت رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت روب دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بیٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ اے لوگوں، جناب حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹوں اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، چھین لائے ہیں، پکڑ لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ اے لوگ، جناب حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی، مجھے خانہ کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور وہ زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اور میں کعبے کو ڈھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اے لوگ، جناب حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے۔ کیا فرمایا؟ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں، میں آپ سے التجا کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اے لوگوں، اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دیا، اور واپس کر دینے کے بعد حکم دیا، اور عبد المطلب اپنے اونٹ اور بکریوں کے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال
اپنی اپنی مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے۔ خانہ کعبہ میں جانے کے بعد میں خانہ کعبہ میں جا کر پہنچ گئے ہیں اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور کریاساری کے ساتھ دربارے خدا بندی میں اس طرح دعا مانگنے لگے ہیں، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے طاقت گزاروں کی مدد فرما۔ اے لوگوں، عبد المطلب نے دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ لیا، اور ساتھ لینے کے بعد میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے ہیں اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے ہیں۔ ابرہہ جو صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا اور چنگ مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسے بار بار مار رہا ہے مگر ہاتھی نہیں اٹھ رہا ہے۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے ہیں۔ اے لوگوں، غور کرو، ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور شور سے سنگباری شروع کر دی ہے، زور شور سے حملہ کر دیا ہے۔ خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی کس تو اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ رب قرآن مجید کی سورہ فیل میں ارشاد فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اے محبوب، آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھیوں والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنگ کر کے پتھر سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھجے سا بنا ڈالا۔ اے لوگوں، غور کرو، جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ اے لوگوں، ایسا ہوتا بھی کیوں نہیں؟ یہ جو ذات ہے جناب حضرت عبد المطلب ہے، یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان ہے۔